ایک چیز تو واضح ہے کہ حماس کی مزاحمت نے اس وقت جو ہے وہ جتنے اس کے اسٹیک ہولڈرز تھے ان سب کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جو سابق فوجی افسران ہیں، جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی بتا رہے تھے، وہ سب اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں، آج جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 83 ٹینک جو تھے، یعنی جو ٹینک غزہ کے بارڈر پہ لگائے گئے تھے ان میں سے 83 ٹینک غائب ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ یا تو حماس کے نشانوں میں تباہ ہو چکے ہیں اور یا وہ موو کرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ تو 5 دنوں میں 83 ٹینک تباہ کر دینے کا معاملہ جو ہے وہ اتنا لائٹ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آج جو النصر محلہ غزہ کا جو النصر محلہ ہے وہاں پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، اور وہاں پر اب تک جو ہے وہ 7 اسرائیلی فوجی، میں بالکل کرنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، 7 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اسامہ حمدان سے بات ہوئی جو لبنان میں حماس کے ترجمان ہیں، انہوں نے بتایا کہ کارروائیاں تیز کی جا چکی ہیں، اور خاص طور پہ جب سے حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے معاملے سے پیچھے ہٹا ہے کہ جو سچویشن غزہ میں بن رہی ہے، اس کے بعد سے کارروائیوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ جو لبنان اسرائیل سرحد ہے وہ بالکل بریگیڈیئر صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ اب مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، وہ ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت جو انہوں نے کل یاتر قصبے میں جو ماری کی ہے وہ تقریباً 65 کلومیٹر بارڈر سے دور ہے، وہاں پہ انہوں نے شیلنگ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اسرائیل لبنان جو ہے وہ بھی کلیشز میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر ایران کا ایک بیان بھی آج واضح طور پر ہے کہ لبنان جنگ میں شامل ہو چکا ہے، اور ایران کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ جیسے سیریا کے متعلق بھی بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ وہاں امریکن بیس پہ حملے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ جبہۃ الشہداء ہے اس نے 3 امریکن جو وہاں پہ سینسیٹیو انسٹالیشن تھی ان پہ اٹیک کیا اور انہیں اون کیا ہے۔ جو عرب حکمران ہیں ان کا اس پورے خطے میں پھر کیا رول رہ گیا؟ نہ وہ عرب بن کے سوچ رہے ہیں، نہ وہ مسلمان بن کے سوچ رہے ہیں، اور جو اعلامیہ سامنے آیا بڑا محتاط قسم کا اعلامیہ بھی ہم نے دیکھا، پارٹیسپیشن، فزیکل پارٹیسپیشن بھی کچھ نہیں، اور جسے کہہ سکتے ہیں سفارتی طور پر حمایت بھی اس طرح سے وہ ایکسپیکٹ جو کر رہے تھے حماس یا فلسطین کے لوگ، وہ بھی ان کو نہیں مل پڑی۔ تو سر یہ عرب کنٹریز کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عرب کنٹریز کے جو ہے وہ اختلافات فلسطین کے حوالے سے وہ ان کی ایک پوری ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے جو موجود ہیں، اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ حماس کی کارروائی تھی، طوفان الاقصی جو آپریشن ہے، اس سے سب سے زیادہ بنیادی طور پہ یہ جو عرب حکمران ہیں ان کے جو مفادات تھے ان کو ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے تھے، یعنی سعودیہ میں یہ باتیں شروع ہو چکی تھی، اور اگر تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹرم جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا دی گئی تھی کہ جی سچویشن اور جو تعلقات ہیں ان کو نارملائز کرنا ہے۔ تو نارملائز کرنے کی طرف یعنی اسرائیل ان سب کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لے کے آ رہا تھا، اس جانب لے کے آ رہا تھا کہ وہ اسے تسلیم کرنے کی طرف آ جائیں۔ اس حماس کی اس کارروائی نے واضح موقف اور واضح جو ہے وہ ایک ون لائنر اسٹیٹمنٹ جو ہے جاری کرنے کی طرف مجبور کر دیا ان حکمرانوں کو۔ اگرچہ یہ ابھی بھی محتاط نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح برطانوی وزیر داخلہ کو آج حماس کے یا فلسطین کی حمایت میں مظاہروں پر مخالف بیان دینے کے میں انہیں اپنا عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا، سیم یہی پروسیس جو ہے وہ عرب حکمرانوں میں نظر آتا ہے۔ عوام کی جتنی بڑی حمایت ہے، فی الحال انہیں ایک جو ہے وہ سول جو مارشل ہے اس کے طریقے سے دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے بہت زیادہ عرصے تک ان عوامی جذبات کو دبا کے نہیں رکھا جا سکتا۔ جو ریئیکشن پوری دنیا میں اس وقت سامنے آ رہا ہے اس میں عرب حکمران جس طرز پر اس وقت چل رہے ہیں اس کو وہ بہت زیادہ دیر تک کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ممالک میں بھی شدید رد عمل آ رہا ہے۔ میڈیا کو ضرور کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، باقی ساری دنیا میں بھی جو ہے اس کے اوپر چیزیں فوری طور پہ اپڈیٹ ہوتی ہے اور سامنے آ رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حماس کے رہنما ہیں ان سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ عرب ممالک کے جو عوام ہیں وہ مکمل طور پہ ان کے ساتھ ہیں، وہ مکمل طور پہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔